نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت مبارکہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک حکم ارشاد فرمایا تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کون سے روزے؟ رمضان المبارک کے، جو مہینہ اللہ کی رحمت سے ہمارے پاس پہنچ چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کر لیں اور اس میں اللہ کی ذات سے اپنی بخشش کروا لیں، اور اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار پھر موقع عطا فرمایا کہ تم اپنی بخشش کروا لو اور اپنے آپ کو پاک صاف شفاف کروا لو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کا جو نام ہے رمضان، فرماتے ہیں کہ رمضان کی راہ یہ بتاتی ہے کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، اس کی میم بتاتی ہے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر جو زواد ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے۔ اس میں جو الف ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ انس اور الفت کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر جو نون ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ نورانیت کا مہینہ ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے اس مہینے نے ہمیں 5 چیزیں بتائیں کہ جو بندہ اللہ کی ذات سے مغفرت چاہتا ہے، رحمت چاہتا ہے، جنت کی ضمانت چاہتا ہے، انس اور الفت چاہتا ہے، نورانیت چاہتا ہے، رمضان کی برکات چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس مہینے میں خوب عبادت کرے، اللہ کو راضی کرے، اللہ اس کو یہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم ارشاد فرمایا کہ یہ ہم نے رمضان کے مہینے کے روزے تمہارے پر فرض کر دیے گئے۔ جب روزہ فرض ہو گیا، اب فرضیت میں ہمارے اوپر کھانا پینا درست نہیں اور بہت سی پابندیاں لگا دی گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ، اس مسلمان کے ساتھ، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیار والا معاملہ فرمایا کہ یہ جو ہم نے روزہ تمہارے اوپر فرض کیا ہے یہ صرف تمہارے اوپر نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ ایسے ہی تمہارے اوپر فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا۔ ہم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض ہوا، روزے کا انداز اور وقت یہ مختلف تھا، جیسا کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے روزے رکھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ عطا فرما دی اور پھر آپ کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، 100 سال یا 120 سال جنت میں رہنے کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام ایک مقام پر اتارے گئے، سری لنکا میں ایک پہاڑ ہے، وہاں پر ان کو اتارا گیا، اور حضرت اماں حوا علیہ السلام جو ان کی اہلیہ محترمہ تھیں، ان کو سعودیہ کا شہر ہے جدہ، وہاں پر اتارا گیا۔ عربی میں جدتن
نانی کو اور دادی کو کہتے ہیں۔ تو معروف ہے کہ اس شہر کا نام اسی وجہ سے یہ پڑ گیا کہ وہاں پر تمام انسانیت کی دادی بھی ہیں، نانی بھی ہیں۔ جب وہ وہاں پر اتاری گئی تو اس شہر کا نام جدہ رکھا گیا۔ اب دونوں ایک دوسرے کے متلاشی اور ملاقات کے لیے کوئی اور انسان تو ہے نہیں جو رہبری اور رہنمائی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سبیل بنا دی اور میدان عرفات میں جبل رحمت پر دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا جو غلطی ہو گئی تھی۔ ایک دن سیدنا آدم علیہ السلام نے پانی میں یا اور کسی چیز میں اپنے چہرے کو دیکھا تو پریشان ہوئے کہ وہ جو جنت کے اندر میرے چہرے پر حسن و جمال اور نورانیت تھی اب وہ مدھم نظر آ رہی ہے، زمین پر اترنے کے بعد وہ مدھم نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ مجھے وہ جنت کا حسن و جمال اور نورانیت دوبارہ عطا فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا کہ تم 3 روزے رکھو ایام 20 کے، 20 کہتے ہیں سفید کو، وہ دن جن کی راتیں بھی چمکدار سفید اور دن بھی سفید، دن بھی روشن راتیں بھی روشن، رات کو چاند کی وجہ سے روشنی اور دن کو سورج کی وجہ سے روشنی۔ 13 تاریخ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے 13 تاریخ کا روزہ رکھ لیا اور پھر دیکھا اپنے چہرے کو روزہ رکھنے کے بعد جب افطاری ہوئی تو چہرے کے اندر کچھ تبدیلی واقع ہو گئی، اللہ نے نورانیت عطا فرما دی۔ پھر اگلے دن روزہ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرما دیا۔ پھر اگلے دن روزہ رکھا، 3 روزے رکھنے کے بعد وہ جو جنت کا حسن و جمال اور نورانیت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر عطا فرما دی۔ اور ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ جو بندہ اللہ کے حکم کے مطابق روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو نورانیت بھی عطا فرمائیں گے اور قدرتی طور پر اس کو حسن و جمال بھی عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کے یہ 3 روزے رکھا کرتے تھے ایام 20 کے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، آپ یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر سیدنا داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو آپ تواتر کے ساتھ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑتے، گویا کہ سال بھر 6 مہینے روزے ہوتے اور 6 مہینے افطار ہوتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم 40 دن کے روزے رکھا کرتی تھی، اللہ نے ان کو 40 دن کے روزے دیے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم 2 مہینے کے روزے رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ روزہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ اب انداز الگ الگ تھا، کسی کو ایام 20 کے دیے گئے، کسی کو یوم عاشورہ کے، کسی کو کسی مہینے کے، کسی کو کسی کے۔ یہ امت تھی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس آخری نبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک نعمت اور چیز چن چن کر عطا فرمائی۔ جب اس نبی کی امت کو روزہ دینے کی بات آئی اللہ نے 12 مہینوں میں سے جو سب سے اعلیٰ مہینہ، سب سے عرفہ مہینہ، سب سے افضل مہینہ تھا اللہ نے اس کو چنا
اور وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو عطا کر دیا گیا کہ تم اس کے اندر روزہ رکھو۔ یہ مہینہ باقی مہینوں سے کیسے اعلیٰ ہے، اللہ نے اس کا تعارف بھی سورۃ البقرہ میں، یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس سے چند آیات بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن پاک اترنے کا مہینہ ہے۔ تو قرآن پاک خود اتنا بلند، اللہ کا کلام، تو جب اس مہینے کو قرآن پاک کی نسبت مل گئی، یہ مہینہ دوسرے مہینوں کا سردار بن گیا۔ اللہ نے یہ سردار مہینہ اس امت کو عطا فرمایا کہ تم اس کے اندر روزے رکھو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن پاک کی نسبت اس مہینے کو ملی، یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار بن گیا۔ تم بھی اپنی نسبت اس مہینے کے ساتھ جوڑ لو، رمضان کے روزے رکھ کر روزے دار بن جاؤ، تو تمہاری اس نسبت کی برکت سے جس طرح یہ رمضان باقی مہینوں کا سردار بن گیا، تم روزہ رکھنے کے بعد اپنے دوسرے بھائیوں کے اوپر سردار بن جاؤ گے، اتنا انعام ملے گا۔ دن کو روزہ، رات کو تراویح، دو عبادتیں ہیں جو اس مہینے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انعام کے طور پر عطا کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولہ رحمت، اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اس مہینے کا درمیانی حصہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس مہینے کا آخری حصہ، آخری عشرہ، وہ آگ سے آزادی ہے۔ اب ایمان والے ہیں تین قسم کے۔ ایک وہ ایمان والے جو اللہ کے انتہائی قریب ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، وہ پہلے ہی انتظاروں میں تھے کہ کب رمضان آئے، ہم اس کی رحمتوں کے اندر نہائیں، اس کی رحمتوں کے اندر اپنے آپ کو بالکل بھگو لیں۔ وہ لوگ تو جیسے ہی رمضان شروع ہوا، اولہ رحمتن، اس کا پہلا عشرہ شروع ہوا تو رحمت کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے غوطے دیے، وہ بالکل صاف شفاف پاکیزہ بن گئے، خوشبودار بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اور کچھ لوگ تھے جو گناہ گار تھے، اللہ تعالیٰ نے پہلے مہینے پر ان کی رحمت کی چادر ڈالی، ان پر ان کا دل نرم پڑا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگی، اللہ کی ذات کی طرف رجوع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے عشرے میں وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، ان لوگوں کی بخشش فرما دی اور ان کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کو جنتی بنا دیا۔ پھر تیسرے درجے میں وہ لوگ تھے جو کہ دین سے بہت دور تھے، لیکن رمضان کا قدر اور رمضان کا احترام ان کے دلوں میں بہت زیادہ، نماز اگرچہ دور ہیں، قرآن پاک سے دور، لیکن رمضان المبارک کا قدر اور احترام بہت زیادہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا کہ یہ بہت بڑے گناہ گار ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ رہی، ذکر و اذکار چھوڑ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر اپنی رحمت فرمائی کہ آخری عشرہ آگ سے آزادی کا، کہ یہ لوگ گناہ گار مجرم بن کر آگ میں جانے والے تھے، رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے آزادی عطا فرما دی۔ اللہ کی رحمت وہ ہے کہ جو ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے انسان کی بخشش کا ذریعہ بنا دیتی ہے۔ اللہ کی رحمت۔ ایک آدمی تھا مجوسی کہتے ہیں آگ کو پوجنے والے، آگ پرست، مشرک۔ اس کا انتقال ہو گیا، تو انتقال کے بعد کسی نے ان کو دیکھا کہ وہ جنت کی سیر کر رہا ہے، اور جنت میں خوبصورت کا محل بنا ہوا ہے، اس کے اندر وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ پوچھا اس سے
کہ आप तो एक मजूसी हैं, आप यहां कैसे पहुंच गए? तो उसने कहा कि अल्लाह का मेरे ऊपर इनाम हुआ। कैसे हुआ? कहने लगा रमज़ान मुबारक का महीना था, हम तो मजूसी गैर मुस्लिम थे, मेरे बेटे ने रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़ेदारों के सामने अपने मुंह के अंदर एक लुकमा डाला। मेरी गैरत में जोश आ गया और मैंने कहा कि बेटा, अगरचे हम रोज़ेदार नहीं हैं, अगरचे हम ईमान वाले नहीं हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक का महीना था, रोज़ेदारों का एहतराम लाजम था, तूने इनके सामने अपने मुंह के अंदर लुकमा क्यों डाला? मैंने गुस्से के अंदर आकर अपने बेटे के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। अल्लाह को मेरी ये अदा पसंद आ गई कि इसने रमज़ान के एहतराम में अपने बेटे को थप्पड़ मार दिया। अल्लाह ने इस मोहब्बत के आलम में मुझे आखिरी वक़्त के अंदर कलमा तय्यबा की दौलत अता फरमा दी। इधर मेरा आखिरी वक़्त आया, इधर अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमा दी और मैंने कलमा तय्यबा पढ़ा और अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गया। अल्लाह ने मुझे जन्नत में जगह अता फरमा दी और ये महल अल्लाह ने मुझे अलाट कर दिया। ये है अल्लाह की रहमत। अल्लाह तो यूं बहाने ढूंढते हैं इंसान को बख्शने के, अल्लाह यूं इंसान को जन्नती बनाना चाहते हैं, लेकिन एक इंसान है कि वह अल्लाह की रहमत से दूर नजर आता है। जन्नत में अल्लाह ताला ने जन्नत के जो 8 दरवाजे रखे, उनमें एक स्पेशल दरवाजा बनाया गया। उस दरवाजे का नाम रखा गया बाबुर रैयान। रोजेदार बंदों को उस दरवाजे से बुलाया जाएगा कि तुम यहां से आ जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ। इसलिए जो बंदा रोजा रखता है उसके लिए कई बहाने बन रहे हैं कि यहां से भी अल्लाह की रहमत की आवाज आ सकती है, यहां से भी अल्लाह की रहमत की सदाएं आ सकती हैं, यहां से भी इसके लिए बख्शिश की सदाएं आ सकती हैं। और ये रमजान मुबारक का महीना नेकियों के लिए एक चेक बुक है। जितनी अंदराज कर लो और लाखों गुना करोड़ों गुना उसका अजर सवाब अल्लाह ताला से ले लो। खरीदार है अल्लाह की जात। अब हमारी वैल्यू देखें, अल्लाह का मकाम और मर्तबा देखें। अल्लाह हमसे खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? हमारे वक़्त को खरीदा जा रहा है। वो वक्त जो इबादत में लग रहा है, उसकी कीमत और उसका मूल अल्लाह की जात इतना ज्यादा लगा रहे हैं कि जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर तरावी की नमाज पढ़ी जा रही है और तरावी के एक सजदे के ऊपर अल्लाह ताला जो इनाम अता फरमाते हैं बहुत से हैं। उनमें एक इनाम ये है कि एक सजदे के ऊपर अल्लाह की जात हर इंसान को एक महल अता फरमा रहे हैं जन्नत का, और वो महल इतना बड़ा है कि 60,000 सोने चांदी के सिर्फ उसके दरवाजे दरवाजे हैं। इतना बड़ा महल। ये अल्लाह ने मेरे और आपकी तरावी के एक सजदे की कीमत लगाई है। कितना सजदा लंबा? 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, हद चला गया तो 1 मिनट का सजदा। अल्लाह ने 1 मिनट के सजदे की इतनी बड़ी बोली लगा दी है। ये है कीमत एक इंसान के सजदे की। और जब 20 रकात तरावी मुकम्मल की तो 40 सजदे कर दिए। गोया कि एक ही रात में सिर्फ सजदे सजदे के ऊपर अल्लाह ताला ने 40 महल्लात इसको अता फरमा दिए। इतने बड़े बड़े महल कि जिनके 60,000 सोने चांदी के सिर्फ दरवाजे दरवाजे। महल कितना बड़ा होगा। ये है अल्लाह की तरफ से कीमत लग रही है। कुरान पढ़ने के लिए बैठे, एक हरफ पढ़ा, अल्लाह ने उसकी भी कीमत लगाई। 10 नेकियां दे दो, 10 गुनाह माफ कर दो,
10 درجے بلند کر دو۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اللہ نے فرمایا 70 گنا اعمال کا ثواب بڑھا دو۔ پہلے 10 گنا معاف ہو، 10 نیکیاں ملتی تھی، اب 700 نیکیاں ملیں گی، 700 گنا معاف ہوں گے، 700 درجے بلند ہوں گے۔ فرمایا الحمد، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، ہا ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، دال ایک حرف ہے، یہ 5 حروف ہیں، اور ہر حرف کے بدلے میں رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ اس کی قیمت اور بولی لگا رہے ہیں۔ 700 نیکیاں، 700 گناہ معاف، 700 جنت کے درجات بلند فرما دیے گئے۔ یہ قیمتیں لگ رہی ہیں۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بندہ رات کو سوتے وقت 10 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں سونے کا ایک محل تیار فرما دیتے ہیں۔ اب 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے میں کتنا ٹائم لگا، اور اس کی قیمت اللہ تعالیٰ نے کیا لگا دی؟ جنت میں سونے کا محل عطا فرما دیا۔ یہ قیمت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں تو آج تک یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم اللہ کے ہاں کتنے قیمتی لوگ ہیں، اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ کتنا ہے ایمان والے کا، روزے دار کا مقام اور مرتبہ کتنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کا مقام اور مرتبہ کتنا، ذکر و اذکار کرنے والے کا مقام اور مرتبہ کتنا، اللہ اس کی قیمت کتنی زیادہ لگا رہے ہیں، بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اب ایک محل نہیں، جنت کے اندر 70 محل، جب 70 گنا ثواب بڑھ گیا تو 70 محلات 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ تک زیادہ عطا فرما دی۔ یہ قیمتیں لگ رہی ہیں۔ اپنے وقت کو قیمتی بنائیے اور اس کو اللہ کے ہاں بیچ دیجئے۔ وہ وقت جس کو اللہ نے خرید لیا، وہ وقت ہمارے لیے ذخیرہ بن گیا، اور جس وقت کو ہم نے برباد کر دیا، کہیں موبائل کے دیکھنے میں برباد کیا، کہیں غیبت کے کرنے میں برباد کیا، کہیں ٹیلی ویژن کے دیکھنے میں برباد کیا، کہیں فلمیں اور ڈراموں میں برباد کیا، کہیں گپ شپ میں برباد کیا، کہیں اور چیزوں میں برباد کیا، وہ وقت ضائع ہو گیا۔ صرف ضائع نہیں ہوا، ہمارے لیے وبال جان بن گیا، ہمارے لیے وہ سانپ اور بچھو اور خطرناک قسم کی چیزیں بن گیا۔ اور قیامت کے دن اس وقت پر کھڑے ہو کر ہم افسوس کریں گے، کاش یہ وقت ہم اللہ کے ہاں بیچ لیتے۔ اللہ کی رحمتیں تو صدائیں لگا رہی تھی، بیچ لو لوگو، سیل میلہ لگا ہوا، ہم خریدار ہیں، کوئی ہے بیچنے والا، کوئی اپنے وقت کو ہمیں دینے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا قیمتی وقت بن رہا ہے۔ اور پھر اللہ کی رحمت دیکھیے، بزرگان دین کتنی پیاری مثال دیتے ہیں۔ فرمایا بندہ ایک ذکر کرتا ہے، وہ تھوڑے وقت کے لیے کرتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ دنیا کا نظام دیکھیے، ایک بندہ بینک میں جاتا ہے اور وہ جا کر اپنا اکاؤنٹ بنواتا ہے، اور وہ غریب بندہ ہے، اس نے اپنے اکاؤنٹ کے اندر 500 روپے کا بیلنس رکھا۔ وہاں پر بڑے بڑے امیر لوگ، لاکھوں کروڑوں روپے رکھنے والے لوگ، ان کے بیلنس وہاں پہ، ان کے اکاؤنٹ بنے ہوئے۔ جب اکاؤنٹ مین کی فہرست تیار ہوگی، یہ بندہ جس نے 500 روپے رکھ کر اکاؤنٹ بنوایا، اس کا بھی نام آئے گا، اگرچہ آخر میں آئے گا۔ فرماتے ہیں بزرگان دین، جب اللہ کی ذات ذاکرین کی فہرست تیار فرمائیں گے، جہاں پر ان لوگوں کا نام آئے گا جنہوں نے 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھا ہوگا، وہیں پر اس بندے کا نام بھی آئے گا جس نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ اس لسٹ کے اندر تو نام آئے گا نا، وہ ذاکرین میں تو نام آئے گا نا، درود پاک پڑھنے والوں میں تو نام آئے گا۔ ایسے ہی دیکھیے، تلاوت قرآن پاک کیجئے، جہاں پر وہ لوگ جن کا نام آئے گا، جنہوں نے ایک قرآن پاک دن میں ختم کیا، ایک قرآن پاک رات میں ختم کیا۔ ہاں ہاں، یہ باتیں نہیں ہیں، ایسے لوگ گزرے ہیں دنیا میں، ایسے لوگ گزرے ہیں، بڑے پرانے زمانوں میں بھی گزرے ہیں، اور قریب کے زمانے میں بھی لوگ گزرے ہیں، جنہوں نے رمضان مبارک کو
اللہ کے ہاں اتنا قیمتی بنا دیا، ایک قرآن پاک پورے دن میں ختم کیا، ایک قرآن پاک رات میں ختم کیا، اور 3 قرآن پاک تراویح کے اندر پڑھ کے ختم کیا۔ 63 قرآن پاک، ادھر رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہوا اور ادھر صرف قرآن پاک کی تلاوت 63 قرآن پاک ان لوگوں نے مکمل کر کے دکھا۔ جہاں پر ان لوگوں کے نام آئے گا، اوپر سرے فہرست ان لوگوں کا نام لکھا ہوگا، یہ ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، وہاں پر اس بندے کا نام بھی لکھا ہوگا جس نے 1 پاؤ پڑھا تھا، جس نے آدھا سپارہ پڑھا تھا، اور کچھ نہیں تو 1 رکوع کی تلاوت کی تھی، اس کا بھی نام آئے گا۔ قرآن پاک کے چاہنے والوں میں نام آئے گا، قرآن پاک سے محبت کرنے والوں میں نام آئے گا، قرآن پاک سے پیار کرنے والوں میں نام آئے گا۔ کوئی عمل مت چھوڑیے، درود پاک کی بات آ جائے اس میں حصہ لیجئے، ذکر و اذکار کی بات آ جائے اس میں حصہ لیجئے، تلاوت قرآن پاک کی بات آ جائے اس میں حصہ لیجئے، صدقہ خیرات کی بات آ جائے اس میں حصہ لیجئے۔ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں کچھ نہ کچھ بجٹ اپنا نکال لیجئے، اگرچہ 10 روپے ہی روزانہ صدقہ کرنا پڑے، کر لیجئے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے دنیا میں، ایسے اللہ کے نیک ولی ہوں گے جن کو اللہ نے دیا اور انہوں نے 1 لاکھ روپے روزانہ صدقہ کیا، انہوں نے 10 لاکھ روپے صدقہ کیا، انہوں نے کروڑوں میں صدقہ کیا۔ جب فہرستیں بنیں گی، اللہ کے سامنے پیش کی جائیں گی، 10 روپے والے بندے کا بھی نام آئے گا، اللہ اس نے بھی صدقہ کیا تھا، اپنی حیثیت کے مطابق اس نے بھی اس تک نام لکھوایا تھا۔ نام لکھوا لیجیے۔ اللہ کی ذات تو بہانے ڈھونڈتی ہے، انسان کو بخشنے کے بہانے ہیں کہ انسان کو اللہ کی ذات کیسے بخشتی ہے۔ یہ جو تراویح اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ 20 تراویح جماعت کے ساتھ اس کا آغاز ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باجماعت تراویح 20 رکعت یہ کہاں سے لی تھی۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس ایک جگہ ہے، نور سے معمور ہے، اس جگہ کا نام ہے حظیرۃ القدس۔ اتنی پاکیزہ جگہ جہاں پر ہر طرف نور ہی نور ہے، روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، ہر طرف اللہ کی تجلیات ہی تجلیات ہیں، وہاں پر اللہ کے فرشتے ہیں جو باقی فرشتوں سے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، عرفہ ہیں، اللہ کی بندگی میں عبادت میں لگے ہوئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ایمان والے بندے دن کو روزہ رکھ کر رات کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تراویح کی نماز۔ اللہ کو وہ تراویح کی نماز پڑھنا اتنا پسند آتا ہے، اتنی محبت کی نگاہ ان پر فرماتے ہیں، اتنی رحمتوں کی بارشیں ان لوگوں پر نازل ہوتی ہیں کہ حظیرۃ القدس میں رہنے والے فرشتے رب ذوالجلال کے دربار میں ایک درخواست پیش کرتے ہیں، اے ہمارے اللہ، ہمیں اجازت دیجئے کہ یہ جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ تراویح کی نماز ادا فرما رہے ہیں، ہمیں اجازت دیجئے، ہم بھی ان کے ساتھ نماز میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ یہ ہے مقام اور مرتبہ۔ اندازہ لگائیے ہماری نماز کی قیمت کیا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو اس کی ویلیو کوئی نہیں، جب چاہا پڑھ لی، جب چاہا چھوڑ دی، جتنی رکعتیں مرضی پڑھ لی، جتنی رکعتیں چھوڑ دی۔ یہ تو وہ نماز ہے کہ اتنی نور اور منور اور معطر فضاؤں کے اندر رہنے والے حظیرۃ القدس کے فرشتے وہ اجازت چاہتے ہیں، اے میرے اللہ ہمیں اجازت دیجئے، ہم ایمان والوں کے ساتھ اس نماز میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔
अरे जब हज़ीरतुल क़ुद्स के फरिश्ते आकर हमारे साथ सफ़ों में खड़े होते हैं, सिर्फ सफ़ों में खड़े नहीं होते, नमाज पढ़ते हैं और फिर वो हमारी दुआओं में शामिल हो जाते हैं। जब हम दुआएं मांगते हैं, वो हज़ीरतुल क़ुद्स के पाकीज़ा जमात आकर हमारी दुआओं पर आमीन कहती नजर आती है। इसलिए अपने वक़्त को कीमती बना लीजिए। एक एक चीज़ जो मेरे अल्लाह ने बता दी, जो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचा दी, वो कीमती है। उससे अपने आप को कीमती बना लीजिए, अपने वक़्त को कीमती बना लीजिए। और अल्लाह की ज़ात खरीदार है, सदाएं लग रही हैं, बेच लो, हम खरीदार हैं, हम कीमत लगा रहे हैं तुम्हारे वक़्त की। इसको बर्बाद मत करना, इसको ज़ाया मत करना। दुआ है कि अल्लाह की ज़ात हमें रमज़ान मुबारक की कदर पहचानने की तौफीक अता फरमा दे। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अस्सौमु जुन्नतुन, रोज़ा एक ढाल है। जिसने रोज़े का एहतराम कर लिया, रोज़ा एक ढाल बनकर उसके ऊपर खड़ा हो गया, गुनाहों से बचा लिया उसको। आज हम रोज़ा रखेंगे, फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक रोज़ा ढाल बन जाएगा, आज गुनाहों से बचाएगा और अल्लाह की रहमत पर उम्मीद है कल क़यामत के दिन यही रोज़ा हमें आग से बचाएगा और जहन्नम से बचाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, और कब्र की तंगियों से बचाएगा, कब्र के खौफनाकियों से बचाएगा और क़यामत के दिन के पुरअसरार मनाज़िर से बचाएगा। और ये रोज़ा ढाल बनकर हम सबको इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की रहमतों के साए में जन्नत में पहुँचाएगा। अल्लाह ताला हमें इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।